ونصل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 37 تک ابھی بات ہوگی. تلاوت آیت نمبر 38 تک ہوئی ہے لیکن بات آیت نمبر 37 تک ہوگی. ان آیات کریمہ کا پس منظر دو طرح کا ہے. جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 35، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 35 ان المسلمین والمسلمات، اس کے پس منظر میں علماء نے لکھا ہے کہ ازواج مطہرات یا مختلف صحابیات نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کا خیر کثیر میں بہت عمل دخل ہے اور ان کا تذکرہ بھی قرآن میں بہت زیادہ ہے. ان کے اعمال خیر کا، ان کے اعمال حسنہ کا قرآن میں خصوصاً بہت زیادہ تذکرہ ہے، جبکہ قرآن میں خواتین کے اعمال حسنہ، اعمال خیر کا ذکر عمومی طور پر نہیں ہے. تو صحابیات کے اس سوال کے بعد یا ازواج مطہرات کے اس سوال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. اس آیت کریمہ میں کیا بیان ہوا ہے؟ بیسک ویلیوز آف اسلام، یعنی اسلام کی بنیادی اقدار پر بات کی گئی ہے. اور وہ 10 باتیں، وہ 10 چیزیں، 10 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں جو اسلام کی بنیادی اقدار سے تعلق رکھتی ہیں. بتایا یہ گیا ہے، سمجھایا اس آیت کریمہ میں یہ گیا ہے کہ مومن مرد ہو یا عورت، اگر اسلامی اقدار کا، اسلامی ویلیوز کا اگر خیال رکھیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، خواہ وہ صنف کے اعتبار سے مرد ہوں یا صنف کے اعتبار سے وہ عورتیں ہوں. جن جن لوگوں کے ہاں ان اقدار کا خیال اور لحاظ ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے. بس یہ بات
اس آیت کریمہ میں سمجھائی گئی اور 10 اسلامی اقدار کو بیان کیا گیا۔ نمبر 1، ان المسلمین والمسلمان، یہ جو فرمانبرداری کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، فرمایا جو لوگ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اسلام اور ایمان یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل کی تصدیق اور زبان سے۔ اقرار کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اب یہ سمجھیے کہ ایمان ایک مخفی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، دل کی پوشیدہ حالت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اب اس ایمان کو ظاہری طور پر کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ کوئی کسی کو کیسے مومن سمجھ سکتا ہے؟ کوئی کسی کو کیسے مومن قرار دے سکتا ہے؟ ظاہری طور پر انسان ظاہر کے مکلف ہے، باطن کے مکلف نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے باطن سے واقف نہیں، کوئی انسان دوسرے کے باطن سے واقف نہیں ہے، اس لیے کوئی کسی کے باطن پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ظاہر کو دیکھ کر کے بات کی جائے گی۔ اب یہ ظاہر ہی ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ عبد مومن اور عبد کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ یہ ظاہر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو آدمی نماز کے لیے اذان سن کر چل دیا تو وہ کفر کی صف سے نکل کر کے مومن کی صف میں شمار کیا جائے گا۔ اگر اذان کی آواز سننے کے بعد یہ شخص جو خود کو کہلاتا مومن ہے لیکن اٹھ کر کے مسجد کی طرف نہیں گیا تو اب اس کا ظاہر ایمان والا نہیں، اس کا ظاہر کافر والا ہے۔ تو کفر اور ایمان ان دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ باطن سے۔ ظاہر سے جس چیز کا تعلق ہے وہ اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنے ظاہر کو، اپنے بدن کو، اپنے اعمال کو ظاہر کرنا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ اگر یہ غیر کے سامنے جھک رہا ہے تو پھر یہ ایمان والی صفت سے متصف نہیں ہے، کیونکہ اس کا ظاہر بتا رہا ہے کہ اس کا باطن پاک نہیں۔ تو اعمال انسان کے باطن کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، یہ عبادات اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے۔ تو قرآن نے پہلی بات کیا کہی؟ ظاہر کی۔ دوسری بات کہی باطن کی۔ اب آئیے حدیث جبرائیل کی طرف۔ بخاری مسلم تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، پراگندہ بال، انسانی شکل و لباس میں، ہاں جی، اور گرد و غبار سے کپڑے اٹے ہوئے، اور حاضر خدمت ہوئے۔ اس وقت کچھ سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال اسلام کے متعلق تھا، ایک سوال ایمان کے متعلق تھا، ایک سوال احسان سے متعلق تھا۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ان تقیم الصلاۃ یا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو زبان سے گواہی دے، کس بات کی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ زبان سے گواہی، گویا زبان دل کی تصدیق کا اظہار زبان سے کرے، یہ ہے اسلام۔ اسلام یہ ہے کہ تقیم الصلاۃ، نماز تو قائم کرے، تو الزکاۃ، تو زکوٰۃ ادا کرے، وتحج البیت، اور تو حج بیت اللہ کرے۔ یعنی اسلام یہ ہے کہ ظاہری اعمال کو انجام دیا جائے، یہ اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تؤمن باللہ والیوم الآخر،
کہ تو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے، ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ تو اللہ اور اس کے اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وتؤمن بالخیر وشرہ، اور یہ کہ تو ایمان لائے اس بات پر کہ ہر خیر اور شر من جانب اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلی صفت اسلام کی بنیادی اقدار میں سے جو پہلی صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال دے۔ دوسری بات، والمؤمنین والمؤمنات، دل سے جو مسلمان، جو مومن مرد اور مومن عورتیں جو دل سے اللہ کا اقرار کرتے ہوں، ایمانیات کا اقرار کرتے ہیں۔ تیسری بات، والقانتین والقانتات، اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں۔ قنوت یا قانتین وہ لوگ کہ جو حکم کی بجا آوری کرتے ہوں، جب دل سے اللہ کو مان لیا، جب دل سے اللہ کو مان لیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کو رب مانا ہے تو اس کے سارے احکامات کو قبول کرے، ان پر عمل کرے۔ یہی قنوت ہے، یہی قانتین ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فرمانبردار ہیں۔ تو اللہ کے ہر حکم کو ماننا یہ قنوت ہے۔ اللہ کے ہر حکم کو ماننا کیا ہے؟ قنوت ہے، عاجزی ہے، اللہ کے دربار میں فرمانبرداری کا عزم اور ارادہ ہے۔ چوتھی صفت، والصادقین والصادقات، سچائی۔ فرمایا کہ سچے مرد اور سچی عورتیں۔ سچائی اسلام کی اقدار میں سے وہ قدر ہے کہ جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ان الصدق ینجی، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ کیا کرتا ہے؟ وہ ہلاک کرتا ہے۔ قرآن مجید نے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن سچائی کی تعریف کرتا ہے، سچوں کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن اس کے مقابلے میں جھوٹ کی مذمت بیان کرتا ہے اور جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس لیے چوتھی صفت یہ ہے کہ سچائی راست بازی سے کام لینے والے ہوں، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہیں۔ پانچویں صفت، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بہت فضائل بیان کیے۔ خود قرآن مجید میں بھی صبر کے، شکر کے بہت زیادہ فضائل اور بہت ساری تعریفات بیان فرمائی۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یحب الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اور صبر انبیاء علیہم السلام کی خصوصی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ صبر اللہ کے قریب ہونے والی جتنی بھی شخصیات ہیں، وہ مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے، جتنے بھی اللہ کے قریب لوگ ہیں، ان کے اندر ایک بنیادی صفت وہ کیا تھی؟ صبر۔ آپ جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، فرعون جیسے ظالم، مغرور اور متکبر قسم کے بادشاہ کے گھر میں انہوں نے زندگی گزاری، اور اس حال میں زندگی گزاری کہ فرعون نے ہر ظلم ان پر روا رکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی بندی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، ان کا دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ نے مقام یہ رکھا ہے اس صبر کی بنیاد پر، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جگہ عطا فرمائیں گے حضرت آسیہ۔ یہ اس صبر کا نتیجہ ہے۔ اماں جی مریم علیہ السلام، کتنا مقام، کتنا رتبہ، لیکن صبر کا دامن تھامے رکھا۔ کتنے الزامات لگے، کتنی تہمتیں لگیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنی بڑی شخصیات ہیں، قداور شخصیات ہیں، خواہ اسلام یا اسلام سے پہلے سابقہ امتوں میں
جتنی بڑی شخصیات ہیں، اولو العزم ہستیاں ہیں، ان کے اندر آپ ایک بنیادی صفت دیکھیں گے، اور وہ صفت کیا ہے؟ اور سب سے زیادہ صبر پچھلے انبیاء علیہ السلام میں جناب ایوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر ہے، انہ صابر، قرآن پاک نے کہا ہے وہ صابر تھے۔ تو صبر اللہ کے ہاں بڑی عمدہ صفت ہے۔ والخاشعین والخاشعات، چھٹے نمبر پر فرمایا ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں۔ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ایسا خوف اللہ کا دل میں موجود ہو کہ اگر بندے سے وہ ناراض ہو گیا تو اس کا سب کچھ غرق ہو گیا۔ یہ جو تصور ہے نا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا سب کچھ غرق ہو گیا، میرا مال غرق ہو گیا، میری اولاد تباہ ہو گئی، میرا اسٹیٹس تباہ ہو گیا، میری عزت برباد ہو گئی، میرا دین برباد ہو گیا، میری دنیا تباہ ہو گئی، میری دنیا خراب ہو گئی، میری آخرت خراب ہو گئی، اللہ ناراض تو سب کچھ ختم۔ یہ جو تصور ہے نا کس کا؟ کہ اللہ کی ناراضگی کا تصور، یہ تصور اصل میں خشوع کہلاتا ہے۔ نماز میں انسان کھڑا ہو تو سب اپنا تقاضا یہ ہے کہ نماز میں خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو۔ نماز کے اندر کھڑا ہو تو اس کیفیت اور اس خوف کے ساتھ کھڑا ہو کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ میں جو اتنا بڑا عمل کرنے جا رہا ہوں، جو اللہ کی قربت کا عمل ہے، اللہ کے نزدیک ہونے کا عمل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اسی عمل میں ایسی کوئی کوتاہی ہو جائے کہ جس کوتاہی سے میرا رب ناراض ہو گیا تو میری تو دین دنیا سب کچھ لٹ گیا۔ یہ ہے خشوع۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کیفیت جس مرد اور عورت میں پیدا ہو گئی وہ کامیاب۔ نمبر 7 والمتصدقین والمتصدقات، خیرات صدقہ کرنے والے مرد، خیرات یا صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ کو خرچ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ اللہ کو خرچ کرنے والے بندے، لیکن یہ خرچ کرنا اس کی منشا کے مطابق ہو۔ خرچ تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو شادی بیاہ میں راہ چلتے ہوئے نوٹوں کی گڈیاں لٹاتے ہیں، وہ بھی خرچ کرتے ہیں جو مجرے کرواتے ہیں، وہ بھی خرچ کرتے ہیں جو گانے بجانے والوں پر، گلوکاروں پر اور اس طرح کے پانڈوں پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ تو وہ بھی کرتے ہیں جو سنیما ہال میں خرچ کرتے ہیں، لیکن یہاں صرف خرچ کرنا مراد نہیں ہے، ایسا خرچ کرنا جو اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ اعمال ہیں جن میں خرچ کیا جائے۔ پھر نفلی طور پر جہاں ضرورت مند ہے اس ضرورت مند پر خرچ کیا جائے، والدین کو ضرورت ہے والدین پر خرچ کیا جائے، اولاد کی کفالت کے لیے خرچ کیا جائے، پڑوسیوں کے لیے خرچ کیا جائے، غرباء، مساکین، محتاجوں کے لیے زکوٰۃ وغیرہ کے سے علیحدہ نفلی طور پہ خرچ کیا جائے۔ ہاں جی، مساجد کو آباد کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، مدارس کو آباد کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، رفاعی اداروں کو، یتیم بچوں کو، بیوہ عورتوں کو، یہ تمام وہ علاقے ہیں، تمام وہ مقامات ہیں، تمام وہ مصارف ہیں جن میں خرچ کرنا اللہ کی منشا کے مطابق ہے۔ اہل علم کی خدمت کرنے میں خرچ کیا جائے، یہ اللہ کی منشا کے مطابق ہے۔ تو اسی کو کہا گیا والمتصدقین والمتصدق۔ یاد رکھیے صدقے کے متعلق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو کیا کرتا ہے؟ آنے والی مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں میں آپ نہیں جانتے وہ کیا ہیں، کون سی ہو سکتی ہیں، کس درجے کی ہو سکتی ہیں، کس انداز کی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ جب اپنے بندے کی طرف سے صدقے کی اس عمل کو دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس بلا کو جو اللہ نے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، ارادہ کیا ہوتا ہے، اس بلا کو اللہ ٹال دیتے ہیں، اس بلا کو اللہ۔ یہاں رک کر کے میں ایک مختصر سا جملہ کہوں گا کہ آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آ جائے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ٹلتا نہیں ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر وہ ہے جو مبرم ہے، پکی ٹھکی تقدیر ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔
جیسے انسان کی زندگی کی جو مدت ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آئے گا. اچھے اعمال کریں تب، برے اعمال کریں تب، خیر کے کام کریں تب، شر کے کام کریں تب، رب کے فرمان بردار ہوں نافرمان ہوں، ہر صورت میں مدت پوری کی جائے گی. اور اس مدت میں ذرہ برابر کمی بیشی، انسان نے دنیا میں کھانا کتنا ہے، پینا کتنا ہے، اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، وہ ہو کر رہے گا. ہاں وہ ملے گا کیسے، یہ معلق رکھا ہے. تقدیر کی دوسری قسم ہے معلق، ایک قسم ہے مبرم، یقینی، حتمی، فائنل، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں. دوسری تقدیر کی وہ قسم ہے، وہ چیزیں تقدیر میں شامل ہوتی ہیں، وہ چیزیں اللہ نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جن کو معلق کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ کام میرے بندے نے کر لیا تو پھر یہ مصیبت نہیں بھیجوں گا. وہ فلاں عمل نیک کے نتیجے میں اپنی طرف سے لکھی ہوئی یہ مصیبت ڈال دوں گا. اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ وہ مصیبتیں، وہ بلائیں، وہ پریشانیاں جو اللہ نے معلق رکھی ہوتی ہیں، لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں. معلق ہمارا لٹکی ہوئی، کسی نیک عمل کے نتیجے میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، یا کسی نیک عمل کے حوالے سے وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر وہ نیک عمل ہو گیا اللہ اس بلا کو ٹال دیں گے. یا اگر کسی نے برائی کی تو فلاں برائی کرنے کے نتیجے میں یہ مصیبت بھیجوں گا. تو نیک عمل ہوگا تو برائی ٹلے گی، برا عمل ہوگا تو برائی آئے گی. اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. مانا صدقہ ان بلاؤں سے نجات دیتا ہے جو بلائیں اللہ نے کسی خیر سے متعلق رکھی ہوتی ہیں. نمبر 8 پہ فرمایا والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. دیکھیے روزہ، یہ جہاں فرض روزہ اس سے مراد ہے وہیں پر نفلی روزے بھی اس سے مراد ہیں. تو روزہ تقرب الی اللہ کا بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کی جزا دوں گا. بعض حضرات نے تو معنی یہ کیا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں، میں جزا دوں گا یا میں خود اس کی جزا ہوں. دونوں معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں ہی معنی اس مفہوم کے اعتبار سے معلوم ہوتے ہیں کہ روزہ ایک پوشیدہ عمل ہے. پوشیدہ عمل ہے. تمام عبادتیں ظاہری ہیں، یہ عبادت باطنی ہے. یہ عبادت ایمان کی طرح ہے. یہ عبادت کس کی طرح ہے؟ اور ایمان کی قیمت دنیا جہان کی ساری دولت، سارے وسائل ایک پلڑے میں رکھے جائیں، ایمان کی دولت کی برابری نہیں کر سکتے. اسی لیے روزہ جو ہے یہ چونکہ ایمانی کیفیت ہے، باطنی کیفیت ہے، باطنی عبادت ہے، تو اس لیے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ روزہ میرے لیے میں خود اس کی جزا ہوں یا میں خود اس کی جزا دوں گا. آگے نمبر 9 پہ فرمایا کہ والحافظین فروجہم والحافظات. دیکھیے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں. پہلے بات سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفت اور یہ جو پاک دامنی ہے یا حفاظت عصمت ہے، اس کو اس قدر قرآن میں محتم بشان طریقے سے بیان کیا ہے کہ اسی کی حفاظت کے لیے پورا ایک پلان دیا ہے، جس کی وضاحت میں نے گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ کر دی تھی کہ پردے کا حکم جو اللہ نے دیا ہے یہ ایسے نہیں ہے، صرف چادریں اوڑھنے کا نام پردہ نہیں ہے. نگاہوں کی حفاظت ہے، دل کے اندر وسوسے اور برائی کا نہ آنے کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے دماغ کو اس طرف نہ لے جانا ہے، کسی اجنبی عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی، مرد کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی، کسی کے گھر میں نگاہ نہیں ڈالنی، ہاں جی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، اجازت مل جائے سلام کر کے جانا وغیرہ وغیرہ ذالک. یہ تمام احکامات کیا ہیں؟ پورا ایک پلانر ہے، پورا ایک شیڈول ہے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ پاک دامنی کے لیے، بے حیائی کے سد باب کے لیے، فحاشی اور عریانی کے سد
باپ کے لیے. تو اس لیے ایک بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ کے ہاں یہ محتم بشان اسلامی اقدار میں سے ہے. گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے لوگ پاکیزہ جسم والے بھی ہوں، پاکیزہ صفات والے بھی ہوں. ان کی شرمگاہوں میں حفاظت کا ایک عنصر پایا جائے، ان کی شرمگاہیں محفوظ ہوں. کس سے؟ وہ ہر اس چیز سے جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. تو مسلمان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. لیکن کمال بلاغت اس لفظ کے اندر آپ غور کریں دوبارہ. پیچھے آپ نے 8 صفات پڑھی، ہر صفت میں مرد کے ساتھ عورت کو لیول پہ رکھا گیا ہے. جو مرد کے لیے بیان کیا وہی عورت کے لیے بیان کیا. لیکن یہاں اور اس کے بعد والی صفت میں خاص طور پہ اس کو سمجھیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے کیا جملہ استعمال کیا؟ والحافظین فروجہم. وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورت کے لیے نہیں کہا کہ والحافظات فروجہن، کہ وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. نہیں کہا. کیوں؟ قرآن کی الفاظ بلاغت کو اور انداز گفتگو کو سمجھے. قرآن عورت کی حیا کا، پردے کا اتنا خیال رکھ رہا ہے کہ یہاں پر اس کے لیے وہ لفظ بھی استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ جو بے پردگی کا اظہار کرتا ہو. عورت کے لیے اس قسم کا لفظ بھی استعمال کرنا قرآن نے گوارا یہاں پر خاص پیرائیے میں اس کو بیان کیا گیا ہے. مرد کے لیے بیان کر دیا، عورت کے لیے نہیں کہا. مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں اور عورتیں حفاظت کرنے والی ہوں. یہاں اس لفظ کا ایک تکرار اور اعادہ نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک پردے اور حیا کی بات ہے. کاش کہ مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں ہمارے رب نے کتنا حیادار بنانے کی کوشش کی. اور ہمیں کہ ہم کہتے ہیں یہ 1400 سال پرانا نظام تھا، اب تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم برابری کی سطح پہ حقوق لینا چاہتے ہیں. الیاذ باللہ. نمبر 10 والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اور اللہ کثرت سے یاد کرنے والے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. دیکھیے جی یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. اللہ کو کثرت سے یاد کرنا کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال میں اپنے رب کی منشا کو، اس کی مرضی کو، اس کے حکم کو ترجیح دے. یہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے. ظاہری طور پر ذکر اللہ کا سب سے عمدہ طریقہ وہ زبان سے اللہ کو یاد کیا جائے، زبان سے اللہ کو یاد کیا جائے. یہ ظاہری ذکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے. ویسے تو انسان کے اعضاء، جوارح، ہر چیز اللہ کے ذکر میں مصروف ہونی چاہیے، لیکن ظاہری طور پر اللہ کے ذکر سے انسان کی زبان ہمیشہ تر رہے، یہ سب سے بڑی صورت ہے. اس کے بعد انسان جو نعمتیں استعمال کرتا ہے ان نعمتوں کے استعمال کے بعد زبان سے اللہ کی تعریف کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. موقع بموقع جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. مسجد سے نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک پڑھتا ہے. مسجد میں داخل ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتا ہے. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتا ہے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے. بیت الخلاء میں جانے کی دعائیں، آنے کی دعائیں، یعنی جتنی دعائیں ہیں موقع بموقع ان وضو کے درمیان کی، وضو کی ابتدا کی، ہر عضو کو دھونے کی جو مختلف دعائیں، اوراد اور وظائف صبح و شام کے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کو پڑھتا ہے تو یہ اللہ کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے سورۃ الجمعہ میں کہ جب تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو یاد رکھو کہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے وہی بات کی ہے۔ دوسری بات کہ یہاں پر والذاکرات کہا، والذاکرین اللہ کثیرا، وہ مرد کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہوں، والذاکرات کثیرا نہیں کہا کہ وہ عورتیں کہ جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتی ہوں۔ کیوں؟ ذرا سمجھیے گا، مرد کی مصروفیت میں اور عورت کی مصروفیت میں بہت فرق ہے۔ زبان سے ذکر اللہ کرنے کا موقع مرد کے پاس زیادہ ہے، عورت کے پاس کم ہے۔ عملاً آپ دیکھیے، ایک عورت جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو تو وہ ایک بچہ، 2 بچے، 3 بچوں کی پرورش میں جتنا وقت مصروف ہوتا ہے، اس کا گھر میں بچے اس کو جو ڈیمانڈز کرتے ہیں یا جو مطالبات کرتے ہیں یا جو اس کو لے کر کے چلتے ہیں اپنے ساتھ، اس میں عورت کا زیادہ تر زبان کا استعمال بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اس دوران اللہ کا ذکر زبان سے کم کرے گی، زیادہ نہیں کرے گی۔ جبکہ مردوں میں سے بہت سارے مرد ایسے ہیں کہ جن کی جو عملی صورتحال ہے یا مصروفیات ہیں، وہ بہت سارے مردوں کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس دوران اپنے کام کے ساتھ ساتھ کثرت سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دونوں میں یہ فرق ہے کہ مرد کے پاس کثرت سے ذکر کرنے کے مواقع زیادہ ہیں، عورت کے پاس مواقع کم ہیں۔ اس لیے مرد کے لیے اسپیشل کہا گیا والذاکرین اللہ کثیرا، اور عورت کے لیے والذاکرات کے بعد کثیرا کا لفظ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ وہ خدا کو یاد کرنے والی ہوں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ بخشش کا معنی کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے ان صفات کے حامل، ان 10 صفات کے حامل لوگ، اگر کوئی کمی کوتاہی ان سے ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ ان کی اس غلطی کو ان اعمال کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالی بعض اچھے اعمال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی برائی کی وجہ سے خیر کے کاموں کو، اچھے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، جس کا ضابطہ سورۃ الحجرات میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بہت سارے گناہوں کو ان خصوصیات کی وجہ سے، ان صفات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما لیں گے۔ اور دوسرا وہ اجر عظیما، اور ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، معنی یہ ہے کہ جنت۔ اب یہ جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 36 اور 37، ان 2 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بطور مسئلہ ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے، یا ایک بات کا حکم دیا ہے۔ ان 2 آیات میں ایک بات کا حکم دیا، اور حکم کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ آ جائے، رب کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، تو پھر بندہ مومن کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس حکم کی خلاف ورزی کرے۔ یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نکاح اور طلاق کا کیس بیان کیا ہے، ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے زید ابن حارثہ، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن محمد کے نام سے جانے پہچانے لگے۔ اس سورہ مبارکہ کی بالکل ابتدا میں یہ واقعہ میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا تھا، اس کی طرف صرف اشارات کیے۔ قرآن مجید نے یہ حکماً ارشاد فرمایا کہ
کہ جس آدمی کے جس شخص کے والد کا نام معلوم نہ ہو وہ تمہارا رشتے میں بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، تم اسے بھائی کہہ سکتے ہو، عبداللہ کہہ سکتے ہو، عبد الرحمن کہہ سکتے ہو، لیکن اسے کسی اور شخص کی طرف منسوب کر کے اس کو کسی اور کی نسبت نہ دو، یعنی اس کے والد کی جگہ پہ کسی اور کو اس کا والد نہ کہو۔ یہ بنیادی طور پہ مسئلہ سمجھایا۔ لیکن وہاں پر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ مشرکین کے ہاں جس آدمی کو، یا عرب کے اندر اس وقت مکی لوگوں میں جس آدمی کو، جس شخص کو کوئی منہ بولا بیٹا بنا دیتا تھا، تو منہ بولا بیٹا ان کے ہاں قانون اور اصول کے درجے میں حیثیت یہ پا لیتا تھا کہ وہ حقیقی بیٹوں کی طرح ہو جاتا تھا، وراثت میں شریک کرتے تھے، اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہ سگی بہو کی طرح ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ تھا۔ یہ ساری باتیں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ کچھ بات سمجھ میں آئے۔ حضرت زید ابن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، یا پھوپھی زاد تھیں، جن کا نام تھا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر قریشی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے۔ صرف قریشی ہی نہیں، بنو ہاشم ہے، قریش کے 12 قبائل میں سے سب سے بڑا قبیلہ، سب سے عالی نسب قبیلہ، ان سے تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے کرنا چاہا، ارادے کا اظہار فرمایا، تو حضرت زینب نے، حضرت عبداللہ نے، دونوں نے اس عزم اور ارادے کو قدر ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ وجہ اس کی بالکل ظاہر تھی اس معاشرے کے اعتبار سے کہ ہمارا خاندان بڑا، ہماری نسبت اونچی، اور زید کی نسبت بڑے خاندان سے نہیں ہے، اور پھر یہ غلامی کی زندگی گزار کر کے آئے ہیں، تو ایک غلامی کا توق ان کے گردن پہ رہا ہے، غلامی کی نسبت ان کے ساتھ رہی ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیسے عقد نکاح کر لیں؟ ہماری کف برابری نہیں ہے۔ یہ برابری کا مسئلہ ان کے سامنے تھا، اور اس بنیاد پر وہ یہ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو اب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو منوعاً قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، ظاہری طور پر، دلی طور پر اس فیصلے کو قبول تو کر لیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو فطرتی امور ہوتے ہیں ان پر انسان کا ذاتی اختیار نہیں ہوتا، غیر اختیاری امور ہوتے ہیں۔ وہ ایک آدمی کو اس کے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے سے زیادہ پیار ہے تو یہ اس کی اپنی ذاتی چاہت سے نہیں ہے، غیر اختیاری معاملہ ہے، اختیاری معاملہ نہیں ہے۔ اسے 3 بھی برے نہیں لگتے، لیکن ایک سے زیادہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ درمیان میں ہے، چاہے وہ بڑا ہے، لیکن کسی ایک سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو غیر اختیاری عمل ہے، اس غیر اختیاری عمل پہ حقیقت میں مواخذہ نہیں ہوتا۔ حضرت زینب حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو تیار نہیں تھے، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اور رخصتی ہو گئے، سارے معاملات ہو گئے۔ لیکن معاشرتی زندگی میں آتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اکثر و بیشتر دن رات نوک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ شاید حالات اور واقعات کے عین مطابق یہ نوک جھونک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس معاشرے کی خواتین حضرت زینب کو کڑوی کسیلی باتیں سناتی ہوں، وہ تان و تشریح سے کام لیتی ہوں، جس کی وجہ سے وہ یہ تان و تشریح برداشت نہ کر پاتی ہوں، اور پھر آ کر کے حضرت زید کے ساتھ ان کی انبن ہو جاتی۔ کچھ عرصہ یہ نکاح برقرار رہا، لیکن معاملات میں نبھا نہیں ہو پایا۔ حقیقت میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اس مسئلے کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ، مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اور زینب ہم دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ آپ سے سب تسلی دیتے، اطمینان کرتے، چونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات بھی تھی کہ چونکہ نکاح انہوں نے کروایا تھا، حضرت زینب بنو ہاشم سے تعلق ہے، اور ایک غلامی کی زندگی گزارنے والے فرد کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ اب وہی فرد اگر ان کو طلاق دے دے تو ظاہر ہے طلاق کا ایک داغ
ایک ایسی عورت کے جسم پر یا اس کے وجود پر لگ جائے گا کہ جو آزاد ہے، بنو ہاشم سے تعلق ہے، بڑے خاندان اور قبیلے سے ان کا تعلق ہے، آپ علیہ السلام حضرت زید کو تسلی دیتے، لیکن بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ جب یہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا، ادھر رب الجلال کے پیغمبر پریشان ہو گئے، اور آپ کی پریشانی کی وجہ میں نے آپ کو عرض کی۔ آپ علیہ السلام کے دل میں اس وقت ایک بات آئی کہ اس جو سارا معاملہ ہے، اس معاملے کا تدارک صرف اسی حالت میں ممکن ہے کہ میں زینب کے ساتھ نکاح کروں۔ وہ جو ایک طلاق کا داغ ہے اس کے دھلنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ہی ان کے ساتھ نکاح، دل میں بات، اور اوپر سے وہی بھی آ گئی کہ محبوب بس آپ اس معاملے کا تصفیہ ہونے کے بعد ہم آپ کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر چکے، کس کے ساتھ؟ زینب کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجویز، اپنی ذاتی سوچ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے نتیجے میں اس بات کو دل میں چھپا لیا کہ میں نے ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے یا میرا ان کے ساتھ نکاح ہوگا۔ آپ نے کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، اور اظہار نہ کرنے کی وجہ یہی پریشانیاں تھیں جو میں نے آپ کو عرض کی، کچھ اور بھی عرض کروں گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے تمام تر امور سے فارغ ہو گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے ساتھ عقد نکاح کا معاملہ ہوا۔ مدینہ منورہ کے اندر قرآن مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا جناب، یہودیوں نے بھی طعن و تشریح شروع کر دی، منافقین نے بھی، اور ادھر مکی لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے بھی طعن و تشریح کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے جو کہ بہو لگتی ہیں ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری رسم باطل کو اور اس چیز کو مٹانے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا۔ اب آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور کسی مومن اور مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی امر، کوئی فیصلہ کر دیں یا کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اب اختیار ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے اختیار پر عمل کرے گا تو فرمایا وہ نافرمانی کرے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ جس نے رسول اور اللہ کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہ ہو۔ ذرا توجہ کیجیے گا، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی بھی بات کو دو حیثیتوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی کام کہیں بطور مشورہ، بطور تجویز، بطور ترغیب، اس کی حیثیت اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی کام کہیں بطور شارع، بطور حاکم، بطور نبی، بطور رسول، اس کی حیثیت مختلف ہے۔ پہلی والی صورت کہ جب آپ اختیار دیں یا ترغیب دیں، مشورہ دیں، اس میں مخاطب کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے۔ مان لے گا تو دوہرا اجر پائے گا، نہیں مانے گا تو گنہگار نافرمان نہیں کہلایا جائے گا۔ لیکن دوسری صورت میں جب رسول شرعی اعتبار سے مسئلہ بیان کریں، حکم ارشاد فرمائیں، کسی بات میں اپنا فیصلہ صادر فرما دیں، وہاں پر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کرے، نافرمانی کرے۔ نافرمانی کرے گا تو یوں سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے ہاں سخت قسم کے عتاب اور پکڑ کا مستحق بنے گا۔ یہ بات سمجھ گئی؟ اب اس میں ایک مثال سمجھیے۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا زبردست قسم کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا نکاح ہو گیا، اور یہ نکاح ہونے کے بعد حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت مغیث کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہاں بھی ہر وقت ان بن رہتی تھی، ان بن۔ حضرت
مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ حضرت بریرہ کے ساتھ یہ تھا کہ وہ بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن حضرت بریرہ ان کو بالکل نہیں چاہتی تھی۔ جب حضرت بریرہ ان سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے بہت زیادہ جتن کر چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بریرہ آپ مغیث کا ساتھ مت چھوڑو، ان کے ساتھ نبھا رکھو اور ان کے ساتھ تعلق قائم رکھو۔ حضرت بریرہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مشورہ ہے۔ تو تب حضرت بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں مانتی، میں اس مشورے پر عمل نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر مغیث پسند نہیں ہے، میں ہر صورت میں ان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بطور خلا انہوں نے طلاق لے لی۔ جب ان کی طلاق ہو گئی اور علیحدگی ہو گئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پھوٹ پھوٹ کے رویا کرتے تھے ان کی یاد میں۔ یعنی ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ حضرت مغیث چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن ان کی زوجہ ان سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے 100% تیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ یہ علیحدگی اختیار نہ کرو، وہ کہتی ہیں کہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اگر تو حکم ہے تو پھر تو کسی صورت میں علیحدگی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر یہ مشورہ ہے تو پھر مجھے اختیار حاصل ہے۔ تو انہوں نے اپنے اختیار پر عمل کیا۔ اس لیے میں نے مسئلہ آپ کو عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو دو صورتیں ہیں، یا اختیار دیتے ہیں یا حکم دیتے ہیں۔ اختیار دیں تو پھر بندے کو اختیار حاصل ہے، وہ چاہے تو مانے چاہے تو انکار کر دے، اور اگر حکم دیتے ہیں اس صورت میں پھر اختیار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، پہلی آیت کریمہ۔ اب دوسری، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ فرمایا جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، کس شخص سے؟ حضرت زید سے۔ جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا، آپ نے بھی، اللہ نے کیا احسان کیا؟ ان پر اللہ نے احسان یہ کیا کہ ڈاکوؤں نے ان کو اٹھا لیا اور انہیں ایک ایسے شریف معزز گھرانے کا فرد بنا دیا۔ یہ اللہ کا احسان۔ اور آپ کا احسان کیا ہے کہ آپ نے اس بچے کو آزاد کیا، آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا، پھر اس کو ایک عالی نسب خاتون کے ساتھ، اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اس کا نکاح کروایا۔ یہ آپ کا احسان ہے۔ اور آپ کا احسان یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ یہ آپ کے احسانات ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس شخص کو جس پر آپ اللہ نے بھی احسان کیا، آپ نے بھی احسان کیا، جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس۔ اللہ یہاں پر اپنے رسول کے دل کی بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ آپ اس بات کو چھپا رہے تھے جسے اللہ نے ظاہر کرنا تھا، آپ اس کو چھپا اس لیے رہے تھے کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ یہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر غیر خدا سے ڈر سکتا ہے؟ جبکہ ایک عام مومن کو بھی غیر خدا سے ڈرنے کا حکم نہیں ہے۔ ڈر صرف کس کا؟ اللہ کا۔ تو پیغمبر کیوں غیر خدا سے ڈر گئے؟ اس کا جواب سمجھیے۔ دو طرح کا ڈر ہوتا ہے، ایک وہ جو فطری ہوتا ہے، ایک وہ جو کہ حقیقی ہوتا ہے۔ گولی لگنے سے اگر وہ صحیح نشانے پہ لگے تو انسان مر جاتا ہے، لیکن گولی انسان کو مارتی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ مر سکتا ہے لیکن مارتی کیوں؟ اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کو گولیاں لگتی ہے، ٹھیک نشانے پہ بھی لگتی ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ موت گولی میں نہیں۔ اسی طریقے سے سمجھیے کہ پنکھا گرے کسی کے سر پر الیاذ باللہ تو سر پھٹ سکتا ہے، پھٹ کے بندہ مر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سر پہ لگے اور بچ جائے۔ پنکھے کے اندر موت نہیں ہے، پانی کے اندر موت نہیں ہے، آگ کے اندر موت نہیں ہے، طوفان زلزلے کے اندر موت نہیں۔ یہ بات سمجھ گئی؟ پیغمبر کا خوف یہاں کیا ہے؟
اللہ کا پیغمبر حقیقتاً کبھی مخلوق سے نہیں ڈرتا. یہ بات سمجھ گئی. اب فطری امر ہے کہ پیغمبر نے اگر خوف کا اظہار کیا، پیغمبر کے دل میں خوف تھا، پیغمبر کے دل میں کسی قسم کا کوئی اس طرح ڈر تھا، تو وہ ڈر فطری امر کے طور پہ تھا. فطری امر کیا تھا کہ اس معاشرے کے اندر اب تک کسی نے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے بیوہ سے نکاح نہیں کیا تھا. پیغمبر عالی نسب عالی مرتبت وہ یہ کام کریں، اس کام کے کرنے کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کا اندیشہ تھا کہ وہ حلقہ اسلام کو چھوڑ دیں، یا یہ اندیشہ تھا کہ لوگوں کی طعن و تشنیع کی وجہ سے اسلام میں داخل ہونے والوں کی رکاوٹیں بڑھ جائیں، یا یہ اندیشہ تھا کہ لوگ معاشرتی طور پہ پھر سے ایک دفعہ شیب ابی طالب کی طرح بائیکاٹ کر دیں وغیرہ وغیرہ. یہ بہت قسم کے اندیشے تھے. تو یاد رکھیے یہاں ڈر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اندیشے مراد ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اندیشے تھے، اور انہی اندیشوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس بات کا اظہار نہیں کر پائے تھے کہ جو اللہ خود ظاہر کرنا چاہتے تھے. اللہ کیا ظاہر کرنا چاہتے تھے؟ کہ اللہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کروا کر اس رسم باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ کے نے اپنے اس فیصلے سے اس انداز میں جو ہے وہ آگاہ نہیں کیا، لیکن یہ بتلایا ضرور کہ ہم آپ کی نسبت زینب کے ساتھ کرنے والے ہیں، یا آپ کی نسبت زینب کے ساتھ ہونے والی ہے. اتنی بات سمجھ گئی. تو یہاں یہ سمجھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب وہ چیز وہ بات جسے آپ چھپا رہے تھے اور اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتے تھے، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. تو لوگوں سے ڈرنے کا معنی اندیشے ہے. لوگوں سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ اور اندیشہ یہ ڈر نہیں ہوتا، اور اس کو اللہ کے سے ڈرنے والے عقیدے کے خلاف نہیں سمجھا جا سکتا. واللہ احق ان تخشا، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. کیا مطلب یہ آپ لوگوں سے اندیشے نہ کریں، اللہ سے ڈریے. اللہ سے آپ ڈرتے ہیں ویسے بھی، تو آپ لوگوں کے اندیشوں کی طعن و تشنیع کی پرواہ نہ کیجیے. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت نہ رکھی. کیا معنی؟ حضرت زید نے زینب سے رضی اللہ عنہ سے کوئی حاجت نہ رکھی، یعنی علیحدگی اختیار کر لی. زوجناکها، اللہ فرماتے ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا. ہم نے آپ سے اس کا نکاح، اس لفظ کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود نکاح کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد رسول سے فرمایا کہ محبوب آپ لوگوں میں اظہار فرما دیجئے کہ میرا نکاح آسمانوں پر ہو گیا ہے، آپ زینب کو گھر لے آئیں. تو ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ نکاح ان کے ساتھ نہیں کیا، نکاح آسمانوں پر ہو چکا تھا. حضرت زینب کو وہ گھر لے کر آئے بحیثیت بیوی، اور یہ آیت کریمہ پیش کی پڑھی. دوسرا قول یہ ہے کہ زوجناکہا کا معنی یہ ہے کہ محبوب ہم آپ سے اس کا نکاح کر دیں گے. معنی یہ ہے کہ آپ جو مروجہ طریقہ ہے اس مروجہ طریقے کے مطابق ان کو پیغام نکاح بھیجیں، حق مہر مقرر کریں، نکاح کے الفاظ ہوں، خطبہ ہو، گواہ موجود ہوں، سارے معاملات ہوں. اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کہ باقاعدہ نکاح کیا اور پورا طور طریقہ. اور حضرت زینب کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو 11 بیویوں میں سے یہ وہ واحد خاتون ہیں، واحد بیوی ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا ولیمہ کیا، جس میں تقریباً 300 کے قریب صحابہ کرام شریک ہوئے. 300 کے قریب صحابہ کرام شریک ہوئے، اور یہ بڑا پرتکلف ولیمہ تھا جو آپ علیہ السلام نے کیا. آپ نے 11 شادیاں کی، 11 میں سے ایک شادی میں اپنی ذوق کے مطابق آپ علیہ السلام نے پرتکلف ولیمہ کیا. باقی 10 بیویوں کے جو نکاح ہوئے آپ علیہ السلام کے، اس میں پرتکلف ولیمے نہیں ہوئے. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ آپ کا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے اگلے وقت کھانے کا وقت تھا تو صحابہ کرام سے کہا بھائی اپنے اپنے گھر سے کھانا لے آؤ، اپنا یہاں مل کے کھا لیتے ہیں، ہمارا ولیمہ ہے. ٹھیک ہے جی. فرمایا کہ
فلما قضا زید منہا وطرن، جب زید نے اس سے حاجت نہ رکھی تو زوجناکہا یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا۔ کیوں نکاح کیا؟ یہ معاملہ سارا کیوں پیش کیا؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت نہ رکھیں، ٹھیک ہے، کچھ تنگی باقی نہ رہے۔ مطلب یہ کہ کوئی آدمی اگر اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے یا بیوہ سے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکے، اس کے لیے کوئی تنگی باقی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد